السلام علیکم خواتین و حضرات، سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. فیاض ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب سے ملاقات اس میں ہوئی اور بڑی اچھی. تو انہوں نے ایک بڑی شفقت فرمائی کہ یہ ایک کتاب ان کی تصنیف ہے صفہ، اور یہ احادیث کا مجموعہ ہے، اور بڑی انہوں نے محبت فرمائی. اور اس کے متعلق خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی نے احادیث کے مجموعوں میں سے چند احادیث مبارکہ جمع کر کے صفہ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے. اس کام میں ان کے پیش نظر یہ مقصد ہے کہ آج کے دور میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں کی شخصیت کی تعمیر اور معاشرہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی اور استفادہ کیا جائے. اس میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا مانگتے دیکھا کرتی تھیں. ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کہ دنیا میں مجھے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رکھ، انہی کے ساتھ میرا خاتمہ ہو، اور قیامت کے دن غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھا. یہ دعا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ غریبوں اور مساکین کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، اسے کچھ ضرور دینا، خواہ چھہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اے عائشہ، غریبوں سے محبت رکھو، انہیں اپنے قریب کر لو، ایسا کرنے سے اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. اب آپ حساب لگائیے گا، سوچئے گا، پی آر شپ کے اندر کون آپ کے قریب ہے، کون آپ سے دور ہے، کنہیں آپ بڑا سمجھتے ہیں، کنہیں آپ چھوٹا سمجھتے ہیں. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ دیہات میں تو کہتے تھے اتھے تسی جانا ہے تے تانوں پتہ ہی نہیں لگنا، لوکاں نوں دیکھو گے تے حیرت نال سوچو گے کہ اے کدھر جا رہے ہیں. یہ ہے ایک سوال، اور اس سوال پہ اور اس حدیث پہ بطور خاص بھی بات کریں گے. پھر ہمارے اتنے سارے ایکٹس ایسے ہیں جو ہم اس کو دنیاوی جسٹیفیکیشن میں لے کر آتے ہیں خوشحالی کی طرف جانے کے لیے. خوشحالی جس کو ہم خوشحالی سمجھتے ہیں، کیا وہ خوشحالی ہے، یا اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور کیا اس کے لیے ڈس آنیسٹی یا بے ایمانی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں ہم؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ بڑی جذبے کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ اور بہت خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ اپنا وقت شیئر کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میں گزارش کروں گا، تدریس سے وابستہ ہے اور کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری و ساری ہے. ڈاکٹر پروفیسر فضل احمد صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. سر کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ نوازے، کامیاب پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. آرام کو تو تیاگ دے رکھا ہے آپ نے. ہاں بالکل، آرام رمضان المبارک میں ملتا ہی نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، اور آرام محتاج ہے وقت کا. صحیح. تو کام اور کام، صرف کام والی بات ہے. قائد اعظم کا فرمان ہمارے سامنے ہے جی، اور 14 اگست بھی آ رہا ہے. اس نسبت سے اس لفظ کی بڑی توقیر ہو جاتی ہے. اہلیان پاکستان جس بحران، جس درد، جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمارے بابائے قوم کا یہ فرمان بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہماری جو دوسری شخصیت آج کی اس لائیو ساری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کو یاد ہے ایک بار اسی ساری ٹرانسمیشن میں، آج 16 رمضان مبارک ہے، غالباً 2 یا 3 تاریخ کی بات ہے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور بالخصوص قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے آپ نے ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھا، اور پھر وہ پسندیدگی کی سند. اور میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر بالخصوص نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں اور سے وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کا پھر
دنیا میں آپ مظاہرہ یقیناً دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مکرم علی خان صاحب. السلام علیکم مکرم بھائی، کیسے؟ خیریت؟ ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. شکر تشریف رکھیے. پلیز. بھائی صاحب، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے غریب مسکینوں کے ساتھ رکھ، مجھے ان کے ساتھ اٹھانا اور قیامت کے روز میں ان کے. سوال یہ ہے کہ یہ ذرا آپ وضاحت فرمائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور بھائی، یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. غمخواری کیا ہے؟ اسی حدیث کا جو لب لباب ہے وہ وہی ہے. یعنی انسان تمام مسائل و آلام کا شکار ہو جاتے ہیں اور طبقات معاشی اعتبار سے بھی جنم لیتے ہیں. اسلام نے مال کو کبھی اچھی نگاہ سے اس صورت میں نہیں دیکھا جب آدمی مال کا بندہ ہو کر رہ جائے اور مالک مال کو چھوڑ دے، یعنی عبدالرزاق کے پیچھے پڑ جائے، رزاق کو چھوڑ دیں. عبدالرزاق کے پیچھے پڑ جائے، رزاق کو چھوڑ. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک سپریم بریک کی طرف بڑھنا ہے خواتین و حضرات، اور اس بات کو بالکل یہیں سے جوڑیں گے. یہ دیکھیے آپ، بالکل پلس پہ جو ہے نا وہ پروفیسر صاحب نے وہ ہاتھ رکھ دیا. اب آپ اپنی خیر منائیں. آپ سے ملتے ہیں ایک سپریم بریک کے بعد.